کانفلکٹ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، اس کانفلکٹ کے ریزولوشن کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، سے ملک کے طور پہ جس کو ایک ذمہ دار ملک سمجھا جاتا ہے، جس کی ایک ریلیونس ہے، جس کی سفارتی کوششوں کو پوری دنیا سراہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بہترین پارٹنرشپ کے تحت بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا لوہا منوایا ہے، اور دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان نے ہر سطح پہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. جہاں پہ ان سفارتی کوششوں کو لے کر ہمسایہ ملک ایسٹرن سائڈ پہ بھارت کے اندر شدید تذبذب پایا جاتا ہے، شدید انگزائٹی پائی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جس طرح وہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے پاکستان کے اس ابھرتے ہوئے امیج سے، پاکستان کے ایک انہانسڈ رول سے، اور پاکستان کی ریلیونس سے اور سگنیفیکنس سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا میڈیا بہت زیادہ اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں ایک بہت مؤثر اور ایک بہت ریلیونٹ آواز بن کر سامنے آیا ہے، اور پاکستان کی حقیقت کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. جہاں پہ بھارت میں اس پر جو ہے وہ شدید پریشانی ہے، وہاں پر کل بہت افسوسناک ایک ڈیولپمنٹ جنیوا میں ہوئی، جس کے لیے میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے. دیکھیے، پالیٹکس اس ملک میں ہوتی رہے گی. میری سیاسی جماعت کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی، مجھے کچھ اور لوگوں کی سیاسی جماعت پسند نہیں ہوگی، میری اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ تنقید کریں، میری پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کریں. یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. وی آر سپوز ٹو بی تھک سکنڈ. آپ میری پالیسی پہ کریں، گورنمنٹ پہ تنقید کریں، اینڈ وائس ورسا. ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے تو ہم بھی جو پارٹی برسر اقتدار تھی اس کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. ضرور کریں، مگر ایک فرق واضح رہنا چاہیے. بطور لیڈر آف دی اپوزیشن جب شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے کشمیر کے اوپر اجلاس ہے اس میں شریک ہونا ہے، وہ شریک ہوئے. جب انہیں کہا گیا کہ جو فلسطین کے معاملات پہ اجلاس ہے آپ نے شریک ہونا ہے، وہ شریک ہوئے. مگر اس وقت کے وزیر اعظم عمران احمد نیازی صاحب وہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوگا وہاں پر، ان کی اپنی حکومت تھی. دیکھیے، جو قومی مفاد ہوتا ہے وہ مقدم ہے. اینڈ آئی ریپیٹ، اور یہ میری کنوکشن ہے، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑے نہیں ہو سکتے. جس دن آپ یہ سمجھ لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں بھی کھوٹ ہے، اور آپ چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اور اس ملک نے جس نے ہمیں سب کچھ دیا، یہ سارے عہدے، ساری پارٹیاں، جتنا کچھ ہے، وہ اس ملک مملکت خداداد پاکستان کی مرہون منت ہے. اور قومی مفاد سب سے اوپر آتا ہے. باقی پھر پولیٹیکل رائیولری چاہیے، ہوتی بھی رہے گی، مگر جب آپ قومی مفاد کو ادھر لے آئیں اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کو اس سے اوپر لے جائیں، اس سے کبھی حرکت اور ہو نہیں سکتی. اور یہ ملک پاکستان جس نے نہ صرف ہمیں سب کچھ دیا ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور ایک دنیا کی اقوام کے اندر ایک عزت کی جگہ کے اوپر ہے، جس کو پوری دنیا مانتی ہے مارکہ حق کی فتح کے بعد اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بعد، کہ دنیا کا ہر ملک پاکستان کو ریلیونٹ سمجھتا ہے، پاکستان کی پالیسی کی تعریف کرتا ہے. ادھر ایک سیاسی جماعت کو جو کلٹ ہے اور اندھی تقلید ہے، جس میں سوال نہیں ہے، جس میں صرف ملک کے خلاف پروپیگنڈا، ملک کی پالیسیوں کو نقصان پہنچانا دے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان کو نقصان پہنچاؤ کیونکہ میری ذات کو نقصان پہنچا، کیونکہ یہ گھٹیا سوچ ہے، یہ شخصیت پرستی، انا پرستی کا نتیجہ ہے. اور یہ وہ کلٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان کو نقصان پہنچ جائے گا. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کس قابل ہیں؟ آپ اپنی جماعت کٹھی نہیں کر سکتے، آپ 4 بندے سڑک پہ نہیں لا سکتے، آپ آپس میں بدست و گریباں ہیں، آپ کی پارٹی میں 10 گروپس شامل ہیں، ادھر ایک الگ سٹوری چل رہی ہے ناند اور بھابھی کی لڑائی والی. تو آپ نے ملک کی پالیسی ڈکٹیٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے. آپ کو شرم بھی نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے کہ آپ ملک کے خلاف کیمپین چلائیں گے؟ شیم آن یو. ہم نے دل بڑا کیا، ہم نے کہا کہ ہم عمران احمد نیازی کے دونوں صاحبزادوں کو پاکستان میں ویلکم کریں گے،
کھلے دل سے ویلکم کریں گے وہ آئیں, نائکاپ کے اوپر پاکستان میں آئیں. اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ پاکستانی شہری کے طور پہ آئیں؟ پاکستانی شہریت سے شرمندگی کس بات کی؟ اگر آپ پاکستانی ہیں, آپ جس کے گھر میں بھی رہ رہے ہوں, آپ کا جو بھی ماموں ہو زیک گولڈ سمتھ, ہمیں سے سروکار نہیں ہے, ہمیں بالکل سروکار نہیں ہے کہ اس نے صادق خان کے خلاف الیکشن لڑا. وہ ان کی اپنی پالیٹکس ہے زیک گولڈ سمتھ کی, بالکل آپ ان کے گھر میں رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. مگر ہم نے جب آپ کو کہا کہ آپ پاکستان تشریف لائیں اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے, تو کیا حب الوطنی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ نائکاپ پہ ٹریول کرتے اور پاکستان آتے اور کہتے کہ جی یہ ہمارا اوریجن کارڈ ہے, ہم پاکستانی, یہ گرین کلر کا کارڈ ہے, اس میں آپ پرائیڈ لیتے. آپ نے آگے کہانی سے کہانی بلا لی کہ جی ہمیں یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں, فلاں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو کہا تھا ہم ویلکم کریں گے, آپ آئیں بطور پاکستانی شہری, موسٹ ویلکم. مگر ہمیں پتا تھا کہ آپ کے نیفیریس ڈیزائنز ہیں کیا. وہ جماعت جس نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے ہوں, آئی ایم ایف کو اپیل کی ہو کہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہ دیا جائے کیونکہ ہماری سیاست خطرے میں ہے, تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو ہمیں سوٹ کرتا ہے, یہ آج تک کسی نے نہیں کیا. کیونکہ ڈیفالٹ کرنے سے مسلم لیگ نون کا تو چلے جو نقصان ہونا ہے, مگر میرے ملک کے مزدور کا نقصان ہونا ہے, میرے ملک کے فیکٹری ورکر کا نقصان ہونا ہے. آپ کی اندھی تقلید یہ کہتی تھی کہ آپ کا لیڈر پاکستان سے بڑا ہے, اور وہ نہیں تو پاکستان نہیں, تو پھر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کی تو یہ کوشش تھی. یہ کوئی ون آف نہیں ہوا کہ قاسم خان نے وہاں پہ جا کے تقریر کر دی, اور کاش کوئی تھوڑی بہت پرچی کے بغیر بھی کر لیتے, بٹ چلیں کوئی بات نہیں, بچے ہیں, وہ لکھ کے جس نے دیا امی نے یا جس نے بھی گھر سے لکھ کے دیا ہوگا, انہوں نے اسی پہ چلنا تھا. آپ پہلے ملتے ہیں عارف اجاکیہ کو, یہ نسیم بولو صاحب, ہاں یہ زلفی بخاری صاحب مل رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں. یہ آپ کارڈ ایکسچینج کر رہے ہیں, ان سے گپ لگا رہے ہیں. کوئی اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ راہ جاتے ہوئے بس آپ نے پکڑ لیا, آپ نے گفتگو کی ہے. پوری باڈی لینگویج ہے, اس میں 4 فریم ہے, چاروں فریمز میں آپ کو ڈیفرنٹ پوزز اور پوسچر نظر آئیں گے. ادھر بات چیت ہو رہی ہے اور پھر پوزنگ ہو رہی ہے, تصویر کھچائی جا رہی ہے, اور خوشی سے, یہ کوئی زبردستی تو اس نے ہاتھ نہیں پکڑا ہوا آپ کا, یہ آپ کھڑے ہیں ہنس رہے ہیں, اس کے پیچھے ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ تو کسی سے شناسائی ہو تو اس کو آپ اس طرح ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ تصویر کھچاتے ہیں. بغیر شناسائی کے ایسی تصویر تو نہیں کھنچتی. کوئی بھی اجنبی شخص ایسے تصویر نہیں کھچا سکتا میرے ساتھ آ کے, میں جانتا نہیں تو میں اس کے پیچھے ہاتھ رکھ کے کیوں تصویر کھچاؤں گا. یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. عارف اجاکیہ کون ہے, ذرا وہ ویڈیو چلا دیں, تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے. یہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے, مگر آج کل یہ بھارت کی کیمپین پوری آواز بند کر دیں. یہ دیکھیں, آپ چلا دیں ویڈیو پلیز. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آج کل برطانیہ میں بھارت کی کیمپین چلاتے ہیں. یہ جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو, گیٹ اپ بھی نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارت کی پراپر کیمپین چلا رہے ہیں. اب عارف اجاکیہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے تلک لگا کے, جھنڈا پکڑ کے, آپ کہہ رہے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں. آپ کی ویڈیوز پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ کی تصاویر پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عارف اجاکیہ کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہو رہی ہے, کارڈ ایکسچینج ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. مگر زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں جی میں جانتا نہیں ہوں. بھائی بہت اچھے, آپ کو پورے لندن کے پارٹی کراؤڈ کا پتا ہے, آپ کو ایک ایک گلی کا پتا ہے, آپ کو عارف اجاکیہ کا نہیں پتا. بہت اچھے, بہت اچھے. معصومیت تو ایسی ہو نا کہ یو این کی بلڈنگ میں بھی جانے کا پتا ہے, جنیوا پہنچنے کا بھی پتا ہے, جی ایس پی پلس کا بھی پتا ہے, تقریر کا بھی پتا ہے. پتا نہیں ہے تو عارف اجاکیہ کا پتا نہیں ہے. تو آپ کی بھونڈی ایکسپلینیشن تھی. آئی ایم سوری زلفی صاحب, آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں, مگر میں راہ جاتے مل گیا, میں تو جانتا نہیں. تو یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ عارف اجاکیہ کے ساتھ آپ کی باقاعدہ تانے بانے ملتے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے بھی عارف اجاکیہ کے ساتھ میٹنگز کر کے یہ ایجنڈا طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس کیسے واپس لیا جائے, کیونکہ نام نہاد انسانی حقوق کے نام پہ عارف اجاکیہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پہ کیمپین کرتا ہے. تو یہ مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ جاتا ہے اور وہاں پہ الیجڈ ہیومن رائٹ وائلیشن کے چکر میں پاکستان کو بدنام کرتا ہے. تو آپ نے اس سے نوٹس لیے جو آپ نے قاسم خان کو دیے. تو اس میں زلفی بخاری کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے کہ وہ بیٹھ کے ادھر سے نوٹس لے کے ادھر دے رہا تھا, اور پھر میٹنگ بلڈنگ میں ہو گئی تو اس نے جو لاسٹ منٹ ایڈیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کروائیں. اب یہ عارف اجاکیہ اینٹی پاکستان پرو انڈیا ایک شخص جو غدار ہے, جو ملک سے باہر رہ کر پاکستان کے خلاف دن رات کیمپین کرتا ہے, یہ آپ کی سازش میں شامل تھا کہ یو این میں جا کے پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو واپس لینے کی ایک سازش کی جائے. اسٹیبلش ہو گیا, ویڈیو ایویڈنس آ گئی, آپ سب کے سامنے ہے. اور دیکھیے
یہ جو بار بار کوشش ہوتی ہے نا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، آپ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جتنا آپ پاکستان کے خلاف سازش کریں گے انشاءاللہ تعالی میرا یہ ملک اتنا ہی اوپر جائے گا.